الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں تاخیر سے آنے پر، جس میں بہرحال میری بھی یہاں کی اجنبیت کی مجبوری رہی ہے۔ مجھے مسرت ہے کہ آج کی شب وامی کے اس حال میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی اکثریت اور جماعت اسلامی ہند کے موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ آپ میں کے اکثر ساتھی اس عظیم ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی 32 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے میں لگ بھگ 90 کروڑ کی آبادی بستی ہے۔ سن 91 کی مردم شماری کے مطابق جو اصل آبادی سینسس کے اعداد و شمار سے بتائی گئی ہے وہ 84 کروڑ 29 لاکھ 30,861 ہے۔ کمیونٹی کی اساس پر، مذہب کی بنیاد پر ابھی تفصیلی فیگرز 91 کی مردم شماری کے تو طبع نہیں ہوئے ہیں، البتہ 81 کی مردم شماری کے مطابق جو فیگرز اویلیبل ہیں ان کے مطابق ہندو 54 کروڑ 97 لاکھ 79,461 یعنی اس وقت کی آبادی کے 82.64%، مسلمان 7 کروڑ 55 لاکھ 12,439 یعنی 11.35%، عیسائی 1 کروڑ 61 لاکھ 65,447 یعنی 2.43%، سکھ 1 کروڑ 30 لاکھ 78,146 یعنی آبادی کا 1.96%، بودھ 47 لاکھ 19,796 آبادی کا 0.71%، جین 32 لاکھ 6,038 کل آبادی کا 4.48%، اور دیگر مذاہب کے بقیہ لوگ ہمارے اس ملک میں رہتے بستے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً نصف صدی سے ہندوستان نے جمہوری طرز حکومت کو آزمایا ہے اور کامیابی کے ساتھ اس کو آزمایا ہے، اور زرعی اعتبار سے یہ خود کفیل ہو چکا ہے، صنعتی اور تجارتی اعتبار سے مائل بترقی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو یوں سمجھیے کہ اسپیس کلب کے چنندہ چند ممبروں میں اس نے اپنی شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جہاں یہ پہلو ہمارے اس ملک کے بڑے خوش آئند ہیں، وہیں کچھ پہلو ہماری توجہ کے بھی طالب ہیں۔
مثلا ہمارے اس ملک میں اخلاقی انحطاط اور بگاڑ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کرپشن اور رشوت ستانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سرایت کر چکا ہے. بے اصول سیاست، دل بدلی، بلکہ ایک اعتبار سے سیاسی عدم استحکام کا بھی ہمارا ملک شکار ہوتا رہا ہے اور اب بھی اسی طرح کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس عظیم ملک میں ظلم و زیادتی، بے انصافی، فقر و فاقہ، افلاس و تنگ دستی، مرض و جہالت، اباحیت، نفسانیت، مادہ پرستی اور اسی طرح کی بہت ساری بیماریاں دن بدن عروج پذیر ہیں. گویا اختصار کے ساتھ آپ سے میں اپنی بات کہہ دوں کہ جہاں ہمارے میزائل اور سائنس کے ہمارے دیگر اسپوٹنکس اور آلے آسمان کی طرف پرواز کر رہے ہیں، تو وہیں ہمارے ان شہریوں کا کردار پاتال کی طرف دن بدن چلا جا رہا ہے. یہ ہماری صورتحال اس ملک کی یقیناً تشویشناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی ملک کی دوسری بڑی اکثریت یا سب سے بڑی اقلیت، جس کے اعداد و شمار حکومت ہی کی دیے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. لوگ مختلف اندازے رکھتے ہیں، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، کوئی 15 کروڑ کہتا ہے. بہرحال 81 کے بعد ہم 95 میں جب آئے ہیں تو سیفلی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 12 کروڑ کی تو ہوگی ہی. تو گویا ہماری اس ملک کی دوسری بڑی جو اکثریت ہے وہ بھی طرح طرح کے مسائل سے اور طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہے. مثلا اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، یہ ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں. ایک طرح کی انسیکیورٹی، تحفظ عدم سلامتی کا احساس گویا مسلم ملت پر چھایا رہتا ہے. اتنا ہی نہیں، جہاں اس کے مادی وجود کو خطرہ لاحق ہے وہیں اس کے معنوی وجود کو بھی خطرات لاحق ہیں، اور مسلسل اس بات کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ اس کی شریعت کا جو حصہ جس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے اس حصے کو بھی اس سے چھین لیا جائے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ آف 1937 کے تحت آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض مسائل، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، وراثت، نان و نفقہ، ہبہ، اوقاف، اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جن میں آزادی حاصل ہے مسلمانوں کو، اس ملت کو، کہ وہ اپنی شریعت کے احکام کے مطابق ان امور میں فیصلے کرے اور کروائے. تو گویا دوسری طرف یہ چیز مسلسل سامنے آتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا یا شریعت ان کی جو بچی کچی ہے وہ بھی ان سے چھین لی جائے. آپ کو یاد ہوگا 85 میں شاہ بانو کا جو مشہور کیس چیف جسٹس وائی وی چندرچوڈ اور ان کے 4 ساتھیوں نے فیصلہ کیا تھا
اس موقع پر بڑے زور و شور کے ساتھ انہوں نے حکومت پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ دستور ہند کی دفعہ 44 کے باوجود، جس میں اسٹیٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، حکومت ہند کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ کچھ پولیٹیکل فیصلہ لے، سیاسی فیصلہ لے اور ول پاور کے ذریعے سے اس کو نافذ کرے۔ حکومت چونکہ ناکام ہو رہی ہے، اس لیے عدالت اس میں پیش قدمی کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے نان و نقے کے تعلق سے جو فیصلہ کیا تھا، غیر معمولی ریئیکشن اور رد عمل پورے ملک میں ہوا اور بالآخر حکومت ہند کو مجبور ہونا پڑا کہ اس فیصلے کی روح کو ختم کرنے والا اور مسلمانوں کی شریعت کے مطابق مسلم ویمنس رائٹس اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1987 کو منظور کرنے پر حکومت مجبور ہوئی۔ لیکن ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حالیہ کیس کے اندر جسٹس کلدیپ سنگھ اور ان کے ساتھی نے دوبارہ یہی آواز بلند کی ہے۔ مسئلہ تھا اس کیس میں صرف یہ کہ اس فرد نے جو ہندو تھا، اسلام قبول کر کے دوسری شادی کی تھی اور اس کی جو اپنی پہلی بیوی ہندو تھی اس کو اس نے طلاق نہیں دی تھی۔ اس کو بہانہ بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر اب دوبارہ سپریم کورٹ کے ان دو ججوں نے حکومت ہند کو اس بات کی سفارش کی ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے آپ ہرگز نہ گھبرائیں۔ جہاں 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے بہت ہی سخت الفاظ کے ساتھ وہ فیصلہ کیا تھا جو شابانو کیس سے متعلق ہے، مشہور ہے، اور اس کے باوجود حکومت ہند کچھ آگے نہیں بڑھ سکی، اب اس طرح کے فیصلوں سے یا سفارشوں سے کوئی بات ہونے والی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مہاراشٹر کے شیو سینا کے چیف منسٹر مسٹر منوہر جوشی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ریاستی سطح پر ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں کہنے کی تو ضرور ہیں، لیکن عملاً ان پر عمل درآمد بہرحال مشکل ہے۔ وقت کے اندر گنجائش نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اشاروں اور کنایوں میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جہاں مسلمانوں کے معنوی وجود کو یہ خطرہ اس طرح کا ہے، دوسرا خطرہ ان کی اپنی دینی تعلیم میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور دستور ہند کی دفعہ 30 کے تحت جو حقوق اور مراعات انہیں حاصل ہیں انہیں ختم کرنے اور چھین لینے کی جانب ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کوشش کے اندر وہ جس کو سنگھ پریوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت پیش ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن سے ملت دوچار ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ اس کی اپنی مادری زبان اردو کا مسئلہ، اور اس زبان میں ابتدائی اور پرائمری ایجوکیشن کے حصول کا مسئلہ، یا اس کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا مسئلہ، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سن 1986 کی جو تعلیمی پالیسی حکومت ہند کی جانب سے شائع ہوئی، اس میں صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اس ملک میں تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ پچھڑے ہوئے صرف 2 طبقات ہیں،
ایک مسلمان اور دوسرے نیو بدھسٹ، تو گویا تعلیمی اعتبار سے اس کی پسماندگی اور اسی کے نتیجے میں معاشی اعتبار سے اس کی خستہ حالی بھی، اس کی ذموم حالی بھی، بہرحال کچھ مسائل کی جانب میں نے یوں ہی اشارہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس عظیم ملک ہندوستان کے اندر رہنے بسنے والے شہریوں کے بالخصوص اس کی سب سے بڑی اکثریت یا اس کی کل آبادی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری بڑی جو اکثریت یا سب سے بڑی اقلیت ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ان مسائل پر کچھ کلام کروں، اظہار خیال کروں۔ اتنی بات تو بہرحال آپ کو بتلا دوں کہ مسلم ملت کے افراد ہونے کے ناطے تحفظ ملت کے جتنے کچھ اقدامات مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، ان کو بہرحال اختیار کرنے ہوں گے، کیونکہ دین کی اقامت کا جو عظیم مقصد جماعت اسلامی ہند لے کر اٹھی ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو ملت پہلے ہی سے اس دین کی علمبردار ہے، کلمہ گو ہے، اس حق کو بطور امانت اپنے پاس رکھنے والی ہے، اس کے تحفظ کا بھی پورا سامان کیا جائے۔ لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس سے اہم تر مسئلے کی جانب کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بالعموم ہمارا ذہن اٹک کر رہ جاتا ہے ان مسائل کے تعلق سے جن کا تعلق خود ہماری اپنی ذات سے اور ہماری اپنی قوم اور ملت سے ہے، اور یہ بالکل فطری اور بدیہی بات ہے۔ یہ کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے کہ آدمی امیڈیٹ پرابلمز کے بارے میں اپنا کنسرن رکھے اور ان کو حل کرنے کی جانب زیادہ توجہ دے۔ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں، ادارے، انفرادی حیثیت سے کچھ شخصیتیں بشمول جماعت اسلامی ہند ان مسائل کے حل کے تعلق سے برابر متوجہ ہیں۔ میں دراصل اس موقع پر جس اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کائنات میں انسان جیسی اشرف المخلوقات کو بسانے کے بعد کیا جہاں اس کی مادی ضروریت کی تکمیل کا اس نے سامان کیا، وہیں اس کی اخلاقی اور روحانی ضرورت کی تکمیل کا سامان اس نے نہیں کیا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے کوئی رہنمائی کیا اس نے نہیں دی ہے؟ یہ بیسک سوال ہے جو پوری انسانیت سے متعلق ہے۔ It confronts the entire humanity as such, including my own countrymen. میرے ہم وطنوں اور ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے رہنے بسنے والے تمام ہی انسانوں سے متعلق یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں تخلیق آدم کا تذکرہ کیا ہے اور آدم و حوا کو ایک مدت خاص تک زمین پر بسانے اور زمین کی طرف بھیجنے کی بات کہی ہے ان کی ضروریت کے ساتھ، وہیں یہ بات بھی اس وہیں کہہ دی گئی، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب مل کر نیچے اترو۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اور میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تم میں کا جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی طرح کا خوف، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، البتہ جو لوگ میری ان آیات اور نشانیوں کی تکفیر اور تکذیب کریں گے، ان کو ماننے سے انکار کریں گے، ان کے لیے جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے۔ یہ بات روز اول ہی کہہ دی گئی، اور اسی گویا وعدے کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر بستی میں اپنے رسول بھیجے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر قوم میں ایک ہادی آیا ہے، ہر امت میں ایک رسول آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کسی قوم میں رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی زبان کو بولنے والا، تاکہ وہ کھول کھول کر ہماری ہدایت کو ان کے سامنے پیش کر دے۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ جو سلسلہ رسولوں کا شروع کیا گیا ہے، یہ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے، ناشکری کی روش اختیار کرنے والوں کو متنبع کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، تاکہ ان کے آنے کے بعد لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اور لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ مارے الہ ہم نہیں جانتے تیری کیا ہدایت تھی، کیا ہدایت رہی ہے، کیا رہنمائی رہی ہے۔ گویا اتمام حجت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا، اور اہل قریش کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو رسول ہمارا تمہارے درمیان آیا ہے وہ اسی اتمام حجت کے طور پر ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے کی دو قوموں پر، دو گروہوں پر، یہود و نصارہ پر تو کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اس کتاب میں کیا بات درج تھی۔ او تقولوا لو انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یوں کہنے لگو کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی اسی طرح سے تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے، ان سے زیادہ ہدایت پر رہنے والے ہوتے۔ کہیں اس طرح کا ہیلا اور بہانہ تم کرنے نہ لگ جاؤ۔ اسی لیے یہ آخری نبی امی تمہاری اپنی قوم میں سے اٹھایا گیا ہے، اور اہل کتاب سے بھی یہ قرآن صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس بھی ہمارا رسول آ گیا، جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کہ کہیں تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا یا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ چلو اب آ گیا وہ بشیر اور نذیر تمہارے پاس، اب تم اس کی باتوں کو دھیان سے سنو
اور اس کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کرو، اس پر چلو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، اور اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، تو میرے اپنے ملک ہندوستان میں رہنے والے، یہاں بسنے والے میرے اپنے اہل وطن اگر اسی طرح کی بات کہیں، جس طرح کی بات قرآن قریش کے تعلق سے یا اہل کتاب کے تعلق سے کہتا ہے، تو کیا جواب ہو سکتا ہے ان کا؟ کیا کنونسنگ جواب ان کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب وہی آیت ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پوری امت مسلمہ سے خطاب کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح آج ہمارا رسول تمہارے درمیان اس حق کی شہادت دے رہا ہے، بے کم و کاس اس کو تم تک پہنچا رہا ہے، نہ صرف قولاً، نہ صرف تلاوت کتاب کے ذریعے سے، بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کے مطابق ایک معاشرے کو قائم کرتے ہوئے ایک چلتا پھرتا نمونہ اس نے تمہارے سامنے چھوڑا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے افراد، تم کو بھی ہم نے اسی طرح ایک امت وسط بنایا ہے جو خدائی ہدایت کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری جس پر ڈالی گئی ہے، یہ حق کی شہادت دینا تمہارا اپنا فریضہ ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اگر تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی امانت موجود ہو اور وہ اس کی شہادت نہ دے۔ اللہ کی یہ ہدایت اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے جی چراتی ہے، منہ پھیرتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کس طرح سے اس ذمہ داری کو پورا کیا، قرآن ان کے تفصیلی واقعات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس ایک اللہ کی بندگی کو اختیار کر جس کے سوا تیرا کوئی الہ نہیں ہے۔ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ جو انداز حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ تسلیم کا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری حضرات انبیاء علیہم السلام کی تھی، کہ ہم ہماری اپنی قوم کے سامنے حق کی شہادت دیں اور کہہ سکیں ابلغکم رسالات ربی، میں نے میرے رب کی ان پیامات کو، ان رسالات کو تمہارے تک پہنچا دیا۔ یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے اللہ کے ان پیامات کو، اس کی ہدایت کو تجھ تک پہنچا دیا ہے اور تیری نصیحت کی ذمہ داری بھی میں نے پوری کر دی۔ آپ سوچئے کچھ دیر کے لیے، امت مسلمہ ہند کیا آج اس موقف میں ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے؟ ہماری اس عظیم غیر مسلم اکثریت کے تئیں کہ ہم نے اللہ کے پیام کو ان تک پہنچا دیا ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے نصیحت کر دی ہے،
اگر ایسا نہیں ہم کرتے ہیں اور ملک تباہی کی طرف چلنے لگتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، اور امت مسلمہ کے یہ افراد جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے درمیان سے منتخب کیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم خیر کا حکم کرتے ہو، معروف کا حکم کرتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے وجہ امتیاز، یہ ہے اصل بات۔ اور اگر آج ہمارے اس ملک میں معروفات ختم ہو رہے ہوں، منکرات دن بدن بڑھ رہے ہوں، اضافہ ہو رہا ہو، اور ہم پوری غفلت اور کوتاہی برتتے ہوئے ان کے بارے میں توجہ نہ کریں اور دھیان نہ کریں، اور اگر کل کو اس ملک کی تباہی کا اعلان ہو جائے تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کو الٹ دینے کا، فرشتوں نے کہا کہ بار الہ تیری اس بستی میں ایک تیرا وہ بندہ بھی رہتا ہے جو صبح شام تیرے ذکر و فکر میں، تسبیح اور تحلیل میں، تیری یاد میں مصروف رہتا ہے، کیا تیرے اس حکم میں بات بھی شامل ہے کہ اس کو بھی الٹ دیا جائے؟ وہاں سے جواب ملتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرا یہ بندہ یہاں موجود ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے منکرات پنپتے رہے، بڑھتے رہے، خوب پھیلتے رہے، پھولتے رہے، اور اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آیا۔ اس سمیت پوری بستی کو الٹ دینا، تو کیا ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ ہمارے اس ملک کے مسائل کے بارے میں ہم دلچسپی نہ لیں، منکرات کو دیکھ کر ہاتھ نہ تھامیں، تو کیا وہ تمثیل جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ ایک کشتی کے مسافر نچلے درجے میں کچھ، اوپر کے درجے میں کچھ دریا میں سفر کر رہے ہوں، اور نیچے والے یہ سوچ کر کہ اوپر جانے اور پانی لینے میں اوپر والوں کو بھی زحمت ہے اور ہمیں بھی زحمت ہے، نیچے سوراخ کر کے ڈائریکٹ دریا سے پانی کو حاصل کرنے کی تدبیر کریں اور سوراخ کرنے لگ جائیں۔ اوپر والے اس منکر کو دیکھ کر، اس حماقت کو دیکھ کر، اس نادانی کو دیکھ کر انجانے ہو جائیں، سوچنے لگیں کہ یہ نادان ہے، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والوں کو لے نہیں ڈوبے گی، اوپر والوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ ہمارا ملک ہماری غفلت اور کوتاہی کے نتیجے میں اگر تباہ ہوتا ہے تو صرف وہی نہیں تباہ ہوں گے جو منکرات کے علمبردار ہیں، منکرات میں ملوث ہیں، بلکہ اشک صبح گاہی سے وضو کرنے والوں کی بھی خیریت نہیں ہوگی۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں تک محدود ہو کر رہنے والا نہیں ہے جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ تو اس اعتبار سے امت مسلمہ ہند کی ذمہ داری بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے، غیر معمولی بن جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ یہ بات بتلاؤں کہ آج ہمارے اس ملک میں مسلمانوں پر جو آزمائشیں ہیں، ان کی جو مصیبتیں ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کوئی جرم کیا ہو۔ اس وجہ سے یہ بات ہوتی تو یقیناً ان کے لیے غیر معمولی بات ہوتی، اعزاز کی بات ہوتی
اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس دین حق کو، حق کی اس روشنی کو ہمارے پاس رکھنے کے باوجود اللہ کے ان کثیر بندوں تک پہنچانے کے تعلق سے سخت غفلت برتی ہے، سخت کوتاہی برتی ہے۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کو پہنچانے میں کوتاہی برتی، بلکہ اس حق کو خود عمل کرنے، اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو چلانے میں بھی کوتاہی برتی ہے۔ ورنہ میں آپ کو پورے یقین اور وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہمارے اس ملک میں جو مسلمان اپنے دین پر سختی کے ساتھ کاربند ہیں، شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، خدا ترس ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر ہمارے غیر مسلم بھائی ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم تو دیوتا ہو، تم تو فرشتے ہو۔ فرشتوں کو وہ دیوتا کہتے ہیں یا خدا بھی کہتے ہوں، یعنی ہماری اپنی آنکھوں نے یہ دیکھا، ہمارے اپنے کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ بہت ہی حقیر پیمانے پر ہی صحیح، جہاں کہیں کچھ منتشر افراد نے، کچھ منتشر لوگوں نے، ایک چھوٹی سی جماعت نے اس دین پر عمل کرتے ہوئے دین کا چلتا پھرتا نمونہ قرآنی معاشرہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ جب پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ اتنی شدید ترین ضرورت کے باوجود ہم زبردستی ان کے جیب میں پیسہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کام بغیر سفارش کے ستائے کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ بابا یہ میرے لیے حرام ہے، ایک نیا پیسہ میں نہیں چھو سکتا۔ عجیب مخلوق ہے، اتنے صاف گو، اتنے نیک، اتنے باکردار، کیا اسلام اسی طرح کی تعلیم دیتا ہے؟ تو میں آپ کو بتلاؤں، جماعت اسلامی ہند نے اس سلسلے میں جو پالیسی بنائی وہ بہت ہی مختصر سی ہے، اور اس پالیسی کے مطابق جو کچھ اس نے پروگرام بنایا ہے وہ بھی بہت ہی مختصر ہے، کیونکہ جماعت جانتی ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل کے ساتھ بہت زیادہ کاموں کو پھیلایا نہیں جا سکتا۔ جماعت اسلامی ہند کی وہ پالیسی جو ابھی ختم ہوئی ہے، اس کی دفعہ اول آپ نے دیکھی ہوگی، اس کو آپ اینالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں تو وہ ان چند نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ ہم ہمارے ان برادران وطن کے سامنے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اور ان کے بنیادی تقاضوں کو پیش کریں۔ یہ ہمارا پہلا فرض ہے کہ انہیں بتلائیں توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں۔ ان باتوں سے واقفیت ہم پہنچانا یہ ہماری اس غیر مسلموں میں کام سے متعلق پالیسی کا پہلا جز ہے۔ دوسری بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ ان پر یہ بات بھی واضح ہو جائے خوب اچھی طرح سے کہ ہمارے اس دنیا کے اندر جتنے سارے آئیڈیالوجیز، نظام ہائے زندگی پائے جاتے ہیں، ان سب میں اسلام ہی واحد نظام عدل و رحمت ہے۔ اس کو بھی ہمیں مدلل انداز سے، لاجیکلی بھی اور ہماری عملی زندگی سے بھی کہ یہ مسلم امت تمہارے لیے باعث زحمت نہیں، باعث رحمت ہے۔ تمہاری بستیوں میں تم گھر کرائے پہ دینے کے لیے ڈرتے ہو کہ یہ گندگی پھیلائیں گے، ان کے بچے شرارت کریں گے، ان کے بچوں کی صحبت میں رہ کر ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمیں عملاً یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ یہ اسلام اس دنیا کا واحد نظام عدل و رحمت ہے۔ آپ انصاف کی توقع کر سکتے ہیں تو اسی دین سے کر سکتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان پر واضح کرنی ہے کہ دنیاوی فلاح اور اخروی نجات یہ دونوں کے دونوں اپنے خالق و مالک اور پروردگار کی خالص بندگی اختیار کرنے ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے ہیں. یہ بات بھی ان پر واضح کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ بھی بتلایا جائے کہ شرک و الحاد اور دیگر باطل افکار اور عقائد اور نظریات اور جو اخلاقی برائیاں یہاں پائی جاتی ہیں ان کی قباحتیں کیا ہیں، ان کی مضرتیں کیا ہیں، معاشرے کے لیے وہ کس درجہ نقصان دہ ہیں. ان باتوں کو بھی ان پر واضح کرتے ہوئے ایک منفی کام یہ بھی کرنا ہوگا. جماعت نے اپنی پالیسی میں اس کو شامل کیا ہے کہ اسلام، مسلمان اور تحریکات اسلامی سے متعلق جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں یا پھیلائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. یہ وہ پالیسی ہے جس کو جماعت اسلامی ہند نے غیر مسلموں میں کام کے تعلق سے اختیار کیا ہے، اور اس پالیسی کی روشنی میں جو پروگرام ہم نے بنایا ہے اس پروگرام کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جماعت اسلامی ہند ہمارے ان ہم وطنوں کے تعلق سے نہ صرف ایک فکر مند ہے، نہ صرف ایک زبانی طور پر کچھ اظہار خیال پر اکتفا کرتی ہے، بلکہ اس نے کچھ عملی اقدامات بھی کیے ہیں. چنانچہ پہلا بنیادی کام جو کیا گیا وہ یہ کہ ہماری ان غیر مسلم آبادیوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی ریاستوں کی خاص زبانیں ہیں، تو ہم نے ان زبانوں میں قرآن مجید، حدیث، سیرت اور دیگر اسلامی لٹریچر کو تیزی کے ساتھ منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. آپ کو شاید یقین آئے یا نہ آئے، ہمارا یہ تجربہ ہے، ہماری آنکھیں یہ منظر دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ جب کبھی کسی ترجمہ قرآن کی گویا افتتاح کی تقریب رکھی گئی تو اس میں شرکت کرنے والے اکثریت غیر مسلم ہوتی، پوری عقیدت بندی کے ساتھ اس کو قبول کرنے والے اکثریت غیر مسلموں کی. اور جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو ان کے جو تفسیریں ہیں کاش آپ ان کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے. کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی میرے، ہم پر آپ نے کتنا ظلم کیا، اتنی عظیم کتاب کی تعلیمات کو ہم سے آج تک تم نے چھپائے رکھا، اتنی عظیم شخصیت کی تاریخ، ان کی سوان حیات اور ان کے ارشادات سے ہم نابلد رہے آج تک. کتنا ظلم تم نے ہم پر کیا ہے، کتنی زیادتی تم نے ہم پر کی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں پر ریڈیو پر ہمارے ایک رفیق کچھ آیات تلاوت کر کے ترجمہ سناتے ہیں تو ایک دوسری خاتون اناؤنسر خط لکھتی ہے آل انڈیا ریڈیو کے ذمہ دار کو کہ جب ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے، آپ یقین مانیے، جیسا کہ کوئی مور کے پنکھے سے جھول رہا ہو. اتنا سکون اور اتنی طمانینت میرے روح کو اور قلب کو حاصل ہوتی ہے. ایک مقام کا بنیا پڑتا ہے اس کتاب کو اور اعلان کرتا ہے فوری کہ میں نے جو قرض دیے ہیں لوگوں کو، اس پر جو سود تم سے وصول طلب ہے، میں کل کا کل معاف کر دیتا ہوں. کیونکہ مسلمانوں کی یہ کتاب قرآن مجید کہتی ہے کہ جو سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتا اس کے خلاف خدا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں خدا کے ساتھ جنگ کر سکوں. ایک بنیا غیر مسلم اس طرح کا صرف تاثر نہیں دیتا، عملاً وہ کر کے دکھاتا ہے. مختلف میلوں میں ہمارا لٹریچر پھیلایا جاتا ہے، ہماری کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، ہینڈ بل تقسیم کیے جاتے ہیں. وجے واڑا کا پشکرم میلہ 12 سال میں ایک بار ہوتا ہے. کچھ عناصر ایسے بھی ہیں ان کے اندر جو آپ جانتے ہیں بڑے ہی کٹر فرقہ پرست قسم کے،
وہ لے کر ان کو پھاڑ دیتے ہیں، ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، کسی کو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، اور جب بات پولیس کے عہدیداروں تک پہنچتی ہے تو کچھ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں کے لوگوں میں، میلے میں آنے والوں ہندوؤں کے درمیان کچھ پیمفلیٹ اور ہینڈبل تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف شکایت آئی ہے تو ان کو بلا کر کیا ہے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور سن کر عہدیدار کہتے ہیں تم کو پوری آزادی ہے، اس کو پھیلاؤ، اتنی اچھی باتیں تم کہتے ہو، اور یہ کون ظالم ہے، وہ کون ہے جو تم کو روکتا ہے ان باتوں کے پھیلانے سے؟ ہمارے بک اسٹال پر قرآن کا جتنا اسٹاک ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، 2.5 لاکھ کا لٹریچر وقت واحد میں فروخت ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ سب باتیں خوشکن انداز سے کچھ دیر کے لیے مسحور کرنے اور خوش کر دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، دراصل میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہمارے اس ملک میں اس سنگھ پریوار کے صرف وہی مخصوص لوگ نہیں ہیں جو بہرحال چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم کشمکش، ہندو مسلم تنفر، نفرت اور تعصب دن بدن بڑھتا جائے، کشیدگی بڑھتی جائے، ماحول میں ٹینشن رہے، اور اس کے نتیجے میں بے اعتمادی کی فضا عام ہو، مسلمان جو غیر مسلموں سے بلا کھٹکے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، ان کے لیے بھی اس طرح کا پیسفل ایٹماسفیئر نہ نصیب ہو، پرامن حالات ہوں گے تو ایک ایک در پر پہنچیں گے، اپنی بات سنائیں گے، اپنی کتاب پڑھائیں گے، اپنا پرچہ تقسیم کریں گے، تو ایک اسٹریٹجی کے طور پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ دور رکھا جائے۔ بیسک اسٹریٹجی اگرچہ کہ ان کی یہ ہے کہ اپنی قوم کو متحد رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نقطہ اتفاق نہیں رہا، نہ زبان کا، نہ مذہب کا، نہ تہذیب کا، نہ کلچر کا، اگرچہ کہ انہوں نے نام تو دے لیا ہے ہندو تہذیب کا، ہندو کلچر کا، قوم کو خدا کا مقام دیا ہے، وہاں کی مٹی کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، لیکن کتنے ہیں جو ان کی اس تھیوری کو، اس آئیڈیالوجی کو پرچیز کرتے ہوں، قبول کرتے ہوں؟ معدود چند ہوں گے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا کہ کس کی کتنی قوت ہے، لیکن میں یہ بات آپ پر اچھی طرح سے بار کرانی ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند نے غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے ملک کی مختلف زبانوں میں گویا ان اسلام کی بنیادی گویا سورسز کو، ماخذ کو ان کی زبانوں میں منتقل کرنے، ان تک پہنچانے کی کوشش کا جہاں آغاز کیا ہے، وہیں ان سے ملاقاتیں کر کے، کارنر میٹنگ میں کھڑے ہو کر، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہمیں پوری آزادی ہے، جہاں چاہے جس نکڑ پر چاہے کھڑے ہو کر دو ٹوک انداز سے بلند بانگ دعوے کریں، بتائیں کہ آج ہمارے اس ملک نے، ہماری اس قوم نے جس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے وہ تباہ کن ہے، وہ ہلاکت آمیز ہے، وہ انتہائی پریشانی میں ڈالنے والا ہے۔ آئیے اگر آپ امن کے پیاسے ہیں، آئیے اگر آپ کو سلامتی کا راستہ درکار ہے، آئیے اگر آپ روح اور قلب کا سکون چاہتے ہیں، آئیے اگر آپ کو سماجی عدل اور سماجی مساوات درکار ہے، آئیے آپ کو معاشی انصاف کی ضرورت ہے، آئیے آپ کو سیاسی انصاف کی ضرورت ہے، تو یہاں ایک پیغام میرا اپنا نہیں، تمہارے اور میرے خدا کی جانب سے، اس پرماتما کی جانب سے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، دن اور رات کو جو بدلتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری جان، تمہاری موت اور حیات ہے، تمہارا نفع اور نقصان ہے، جو ہر آڑے وقت، ہر پکار پر وہ لبیک کہنے والا ہے، آئیے اس کے پیام کو قبول کیجئے۔ اس طرح کی پوری آزادی ہے، اور ہم کارنر میٹنگز کے اندر، سمپوزیم کے اندر، سیمینار کے اندر،
خطابات عام کے اندر پورے دھڑلے کے ساتھ اپنی بات کو رکھتے رہتے ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا ایک کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہماری بات رفتہ رفتہ دلوں میں اتر رہی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اصل ضرورت سوز و گداز کی ہے، اصل ضرورت خلوص نیت کی ہے کہ ہم میں کا ایک ایک فرد اسی سوز کے ساتھ، اسی گداز کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ نے اپنی اپنی قوم کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا تھا۔ حضرت نوح کے بارے میں علیہ السلام قرآن کیا کہتا ہے؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے رب میری قوم کو میں نے رات دن پکارا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا، گویا بلند آواز سے بھی ان کو بلایا، ہم نے ان کو گویا اعلان کے ساتھ بھی اور خاموشی سے خفیہ طور پر بھی الگ الگ ملاقات میں بھی ہم نے تیری طرف ان کو بلایا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی طرف رجوع کرو۔ اور یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر وہ بارش برسائے گا، خوب بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اموال میں، تمہاری اولاد میں وہ ترقی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، نہریں بہا دے گا۔ ایسے رب کی طرف میں نے بلایا لوگوں کو، کیا اسی انداز سے، اسی کیفیت کے ساتھ میں اپنے ملک کے لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہوں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر اس فرد کو بھی جو سمجھتا ہے کہ میں ایک دین کا داعی ہوں، ایک امانت کا امین ہوں، ایک ہدایت کا پیرو ہوں، اس ہدایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی گویا یہ کیفیت ہماری ہو جائے، پھر جس گویا سوز اور گداز کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کا تذکرہ بھی کیا ہے، اگرچہ کہ وہ قوم بگڑی ہوئی تھی، اس پر عذاب کا تک حکم ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، جب معلوم ہوا کہ یہ جو فرشتے میرے پاس آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے ایک لڑکے کی، دراصل وہ جا رہے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، تو ان کے جانے کے بعد جب ان کا خوف دور ہو گیا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ بار الہ تو بخش دے اس قوم کو، تو معاف کر دے اس قوم کو۔ قرآن کہتا ہے وہ ہم سے جھگڑنے لگا، ہم سے حجت کرنے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت ہی رقیق القلب، بہت ہی گویا اس کے اندر حلیم الطبع اور دل کا بڑا ہی نرم تھا۔ یہ کیفیت کیا ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے روز قیامت کا مکالمہ پیش کرتے ہوئے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، کہ اے مالک فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے مالک اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے۔ دیکھیے بگڑی ہوئی قوم کے بارے میں الفاظ کا جو استعمال تک ہوتا ہے، کس انداز کا الفاظ ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ تمہاری قوم تمہاری بات کو مان کر نہیں دیتی؟ یہ کیفیت، یہ سوچ، یہ تڑپ
حضور فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی روشنی کی خاطر اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگ گئے اور وہ ہمدرد ان کو جھاڑنے لگ گیا. تم ہو کہ آگ میں گرے جا رہے ہو, میں ہو کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس سے بچائے جا رہا ہوں. یہ اگر کیفیت, یہ سوچ ایک ایک فرد کی ہدایت کے تعلق سے, آگ سے بچانے کے تعلق سے اگر ہمارے قلوب میں پیدا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی خدمت دین کی جس طرح کے مطلوب ہے, جو ذمہ داری پوری امت پر من حیث الکل ڈالی گئی ہے, اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو میں یہ مثالیں آپ کے سامنے اسی لیے دے رہا تھا کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو کام جماعت اسلامی ہند اپنے محدود وسائل اور ذرائع کے ساتھ کر رہی ہے, آپ ان کی اہمیت کو سمجھیں. نہ صرف یہ کہ ہم نے کتابوں کو مختلف علاقائی زبانوں میں منتقل کرنے اور ان زبانوں میں اخبارات اور رسائل نکالتے ہوئے ان اخبارات اور رسائل کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے, اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کا کام کیا ہے, بلکہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کے کام سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو جمع کر کے ان کی تربیت کریں. ان کے 15-15 روزہ 10-10 روزہ ایک ہفتے کے پروگرام مرکز اور حلقوں کے سطح پہ چلائے جاتے ہیں. اس زبان میں ان کو سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, اس زبان میں مہارت ان کو حاصل دلوائی جاتی ہے. اور یہ کہ ہندوازم کیا ہے, اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں, اس کی تعلیمات کیا ہیں, ان میں بگاڑ کیسے آ گیا, یہ قوم کے نفسیات کیا ہیں, اس کی تہذیب کیا ہے, اس قوم میں کام کرنے کے لیے دائی کے اندر کن کن معلومات کی ضرورت ہے, اس طرح کی پوری باتیں ہم ان کو میں پہنچاتے ہیں. ان کی تربیت باقاعدہ طور پر کی جاتی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ان ساتھیوں کی کوششوں کے نتیجے میں جگہ جگہ اسلام سے قربت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں زور زبردستی کے بغیر, اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے, ان کی تربیت کے لیے بھی ہم نے سینٹرز قائم کیے ہیں. تمل ناڈو میں بھی, کیرلا میں بھی, آندھرا میں بھی, دہلی میں بھی اور جگہ جگہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملت کو جو اس طرف بڑھتی ہے, نئی ملت کو جذب کرنا اور اپنے اندر سمونا, یہ بھی بہت مشکل کام ہے. کیونکہ ہماری جو وراثتی طور پر اسلام کو قبول کی ہوئی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والی ملت ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ قوم, یہ تو نو مسلم ہے, یہ تو فلاں ذات کا ہے, وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا, میں میری بیٹی کو اس کے بیٹے سے کیسے شادی کروا سکتا ہوں, میں سید زادہ ہوں, میں خاندانی مسلمان ہوں. اس طرح کی باتیں بہرحال سننے میں آتی ہیں, دیکھنے میں آتی ہیں. تو جماعت اس بات کی کوشش ہے کہ گویا ان کو ہمارے اندر جذب کرنے, ان کے مسائل سے دلچسپی لینے, ان کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی اپنے خاندان کی طرف سے, ان کی اپنی بستی والوں کی طرف سے, ان کی اپنی قوم کی طرف سے. آپ کو معلوم ہے یہ شیڈول کاسٹ کا ہندو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو شیڈول کاسٹ کی حیثیت سے جو مراعات اور پریویلیجز, جو کنسیشنز اس کو حاصل ہوتے ہیں تعلیم کے معاملے میں, ملازمت کے معاملے میں اور دیگر امور میں, اسلام قبول کرنے کے ساتھ ایک لفظ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ بیچارے قربانی دیتے ہیں ان مراعات کی. آپ غور کیجئے کتنا قابل قدر ہے ان کا ایمان, کیسی کیفیت ہے ان کے قلوب کی, کتنے مقدس ہیں یہ. ان کے ہاتھ چومیے, ان کو اپنے سر گویا پر بٹھائیے, جیسا کہتے ہیں محاورے میں, گلے سے لگائیے, اپنے معاشرے میں ان کو جذب کرنے کی کوشش کیجیے. جماعت اسلامی ہند نے یہ جو کام شروع کیا ہے, ابھی پچھلے دنوں ایک نیا تجربہ بھی جماعت نے کیا. جب پابندی اس پر عائد ہو گئی تو کچھ اونچے طبقے کے اندر, بہت اونچا جس کو سمجھا جاتا ہے, ٹاپ قسم کے لوگ جو ہندوستان کے رہنے بسنے والے, ریٹائرڈ ججز ہوں, ایڈوکیٹس ہوں, جرنلسٹ ہوں, سوشل سائنٹسٹ ہوں, پروفیسرز ہوں, یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہوں اور اسی طرح کے سائنٹسٹ, ان لوگوں سے ہم نے ربط پیدا کیا. ان کے سامنے ملک کی گمبھیر صورتحال کو پیش کیا
ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ بالکل مختلف تھا کہ یہ اپنے شیل میں، یہ اپنے خلیے میں بند رہنے والی جماعت ہے، یہ تو ہم سے آگے ہے، جو ملک کی فکر کرنے والی فکرمند جماعت ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ آج جو ہمارے دیوان خانے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، اس سے کام نہیں چلنے کا، اس کو کچھ کانکریٹ فارم دیجئے، اس کی کوئی شکل دی جائے۔ چنانچہ 11 جولائی 93 کو دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب کے اندر ان کا ایک اجلاس ہوا اور ان سب نے مل کر فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی کے نام سے ایک فورم بنایا، اس لیے کہ ملک میں جو فسطائیت اور فرقہ واریت کا بڑھتا ہوا خطرہ ہے، اس کو روکا جائے اور ملک کے رہنے بسنے والے شہریوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کی جائے، امن امان کی کیفیت پیدا کی جائے، اور ان فسطائی قوتوں اور طاقتوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ہم کچھ کانکریٹ قدم اٹھائیں، کچھ ٹھوس قدم اٹھائیں۔ اس طرح کی گویا عزائم کے ساتھ جب یہ فورم بنا ہے تو محض یہ کہ ہم نے اس کام پر اکتفا نہیں کیا، ہم نے اسی ناطے اس گویا انٹریکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس گویا میل جول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے قرآن مجید کے تراجم، احادیث کے تراجم اور دیگر لٹریچر جماعت کا ہم نے انہیں پیش کیا، اور پڑھ کر آج جسٹس وی ایم تارکنڈے جیسا ریڈیکل ہیومنسٹ اپنے ساتھیوں سے وہ کہتا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے کہ تم کیا اعتراض کرتے ہو مجھ پر کہ جماعت اسلامی جیسے فنڈامنٹلسٹ لوگوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، تم تو اپنی ڈگر سے ہٹ گئے ہو، اپنی راہ سے ہٹ گئے ہو۔ میں کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ ہیومنسٹ ہیں، انسانیت ہم سے زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو شخص یہ خدا واحد کا ماننے والا ہوتا ہے اور پورے انسانوں کو ایک آدم اور حوا کی اولاد سمجھتا ہے، اس سے زیادہ جذبہ انسانیت کسی اور کے قلب میں پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں کی جا سکتی۔ یہ کچھ تجربات ہلکے پھلکے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کام اس وقت جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی کام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اہمیت کو آپ بھی سمجھیں، اس کی اہمیت کو آپ اگر سمجھتے ہیں، اس کام سے آپ اگر اتفاق کرتے ہیں، تو جب آپ اپنے اپنے وطن جائیں تو وہاں اس کام کو بڑھانے کی فکر کریں، اس کام کو پھیلانے کی فکر کریں۔ نہیں، یہاں آپ ریاض میں رہتے ہیں اور یہاں بھی اسی ملک سے آ کر یہاں رہنے بسنے والے کتنے غیر مسلم آپ کے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں اور جینی ہیں اور بودھ ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں، دیگر ممالک سے آ کر رہنے بسنے والے بھی بہت ساری قومیتوں کے لوگ جو اس دین سے بے بہرا ہیں، اس ہدایت سے محروم ہیں۔ یہاں آپ کے اطراف اور اکناف میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی بستیوں میں رہتے بستے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک اپروچ کریں، ان سے تعلقات کو استوار کریں اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں اور ان تک اللہ کے اس پیام کو پہنچائیں۔ مجھے خوشی ہوئی، ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب سے یہاں ملاقات ہوئی، عرب صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کام کرنے کے لیے انہوں نے دعویٰ سینٹر قائم کیا ہے سعودی عرب کے اندر، ریاض کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کا تعاون انہیں حاصل ہو تاکہ آپ کی اپنی علاقائی زبانوں کے اندر آپ دین کی باتیں ان کے لیبر تک پہنچا سکیں، اپنی زبانوں میں دین کا لٹریچر منتقل کرتے ہوئے اس لٹریچر کو ان تک پہنچا سکے۔ کتنا اچھا موقع آپ کو یہاں حاصل ہے۔ مجھے یہ بات جاننے کے بعد بڑی خوشی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور ہی سمجھتے ہوں گے اور اس سے اتفاق بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ اس کام کی جانب پیش قدمی کیجئے اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے گویا پوری طرح سے ہر طرح سے کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ مولانا ہندوستان میں جو صورتحال ہے اور اس میں جو جماعت کی کوششیں ہیں اور اس میں یہ جو راہ عمل ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔
ایک سوال سنگھ پریوار جو اٹھا ہے ہندوستان میں، ان کو ہیڈان دعوت پہنچانے کی کوئی کوشش کی گئی ہے؟ ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اور غالباً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، بلکہ بڑی شہرت بھی ہو گئی تھی جب ایمرجنسی کے دوران RSS کے ساتھ جماعت اسلامی ہند پر بھی پابندی عائد ہوئی اور 19 مہینوں تک ایک ساتھ جیلوں میں ہمارے ذمہ دار، ہمارے ارکان، ہمارے کارکنان کے ساتھ ان کے لوگ بھی وہاں ایک ساتھ رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے۔ اس سے خوب فائدہ اٹھایا گیا اور ہم نے دین کی بات ان تک پہنچائی اور الحمدللہ اچھے تاثرات کا اس وقت انہوں نے اظہار کیا۔ بات پرانی پڑ گئی اور اب ہم نے پھر دوبارہ مسٹر اڈوانی سے، مسٹر واجپئی سے، مسٹر جے دباشی سے، مسٹر KR ملکانی سے، مسٹر جسونت سنگھ سے، جتنے بڑے ان کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، مرکزی بات میں کہہ رہا ہوں، ریاستی سطح پر بھی ہمارے جو ذمہ دار ہیں حلقہ واری، انہوں نے اپنی اپنی طور پر ان سے ملاقاتیں کرنے، ان تک قرآن کی تراجم پہنچانے۔ ابھی جب پابندی کا چل رہا تھا سپریم کورٹ میں کیس، تو اس وقت پرسنلی RSS کے جو ایڈوکیٹ تھے، سینئر ایڈوکیٹ، پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کو میں نے امیر جماعت کی طرف سے قرآن اور حدیث کا ترجمہ ان کو دیا، جواہر الحدیث جو مولانا شمس پیرزادہ صاحب نے غیر مسلموں کو سامنے رکھ کر لکھی ہے، اس کا کنڑ ترجمہ میں نے ان کو دیا۔ تو تیسرے دن وہ آ کر کہنے لگے، یوسف صاحب جو چھوٹی کتاب آپ نے دی تھی بڑی ہی غضب کی کتاب ہے۔ یہاں تک کہنے لگے کہ یوسف صاحب ہم اور آپ ایک ہی ہیں، کہ کانگریس سرکار دراصل ہم کو لڑانا بھیڑانا چاہتی ہے، ہم بیٹھیں گے کسی وقت بات کریں گے۔ یہ ظاہری بات ہے یا دل کی بات ہے ہم تو نہیں جانتے، لیکن بہرحال ہماری یہ کوشش ہے اور رہے گی۔ دراصل وہ جو رکاوٹ میں نے بتائی، یہ جو ٹینشن پیدا کرنا، ایریٹنٹس پیدا کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان رکھنا، یہ ان کی اپنی پالیسی ہے اور رہے گی۔ وہ تو ہمیں بہرحال کوشش کریں گے کہ ہمیں پریشان ہی رکھیں۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ میرے آشیاں کو تو چھوڑیے، وہ جل رہا ہے جلا کرے۔ میرے آشیاں کو تو چھوڑیے، وہ جل رہا ہے جلا کرے۔ ذرا ان ہواؤں کو روکیے کہ سوال سارے چمن کا ہے۔ دونوں سوالات تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جماعت اسلامی یہ دعویٰ تو ضرور کرتی ہے کہ وہ غیر مسلموں میں دین کا کام کر رہی ہے، لیکن عملی طور پر اس کی کوششیں نہیں کے برابر ہیں۔ جو میں نے بیان کی نہیں ہی سمجھ لیجیے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت ہی نیگلیجبل ہیں۔ اتنے کروڑہ کروڑ کی آبادی میں ہم چند لوگ، بہرحال 4000 ہمارے ارکان ہیں اور 22-25 ہزار کارکنان ہوں گے، کچھ متفقین ہیں، تو ہماری کوشش نہیں کے برابر ہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جماعت غیر مسلموں ہی میں کام کرے؟ یہ خدا اس کے رسول کی جانب سے جو ذمہ داری مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر، آپ پر، پوری مسلم جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ یہ جو سرمایہ پہلے سے ہمارا موجود ہے مسلمانوں کا، اس کو تو نظر انداز کر دیں، اس کو تو چھوڑ دیں ہوا میں کہ وہ جدھر چاہے بھٹکتا پھرے اور ہم نئے سرمایہ کی تلاش میں حیران و سرگرداں رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ٹھوس دینی خدمت، ان کو اپنا منصب اور مقام یاد دلانا، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کرنا تاکہ وہ حق کی شہادت کے داعی بن جائیں، یہ کام جماعت اسلامی کر رہی ہے اور اول روز سے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جماعتیں کر رہی ہوں گی اپنی اپنی طور پر،
لیکن میری معلومات کی حد تک وہ ملی مسائل کے بارے میں بہت زیادہ حیران و سرگرداں رہتے ہیں اور ان کو ٹیکل کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو جماعت جو ہے ملی مسائل سے زیادہ گویا تعرض نہیں کرتی. وہ البتہ جو بیس ہے ان کی ملی تشخص کو برقرار رکھنے کے تعلق سے دینی تعلیم پرسنل لا وغیرہ ان کی حد تک تو وہ تعرض کرتی ہے، اور وہ بھی اجتماعی کوششوں کے ذریعے سے مشترکہ پلیٹ فارم بنا کر تمام ملی جماعتوں اور تنظیموں کو ساتھ لے کر. لیکن آپ مسلمانوں کو اکثر نظر انداز کر دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ بنی اسرائیل جو بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر کے صرف فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے دعوت کے پیش کرنے پر اکتفا نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جہاں انہوں نے یہ بات رکھی وہیں مطالبہ کیا کہ اس قوم پر جو ظلم و زیادتی تو کر رہا ہے اس کا تجھے ذرا برابر حق نہیں پہنچتا، اس قوم کو تو میرے حوالے کر دے، اس کو آزاد کر دے. تو گویا ہم ایسی جرت نہیں کر سکتے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. دوسرا سوال ہے آپ نے چند غیر مسلم حضرات کے تاثر کا اظہار کیا، لیکن پوری قوم کے تاثرات مسلموں کے سلسلے میں اس کے برعکس نظر آتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے تجربہ بیان کیا ہے. اب آپ کا تجربہ بھی اگر اس طرح کا کہیں ہے تو بہرحال ہمارے تجربے ہم الگ سے بیٹھ کے آپس میں وہ کر لیں گے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک مائکروسکوپک مائنارٹی ہے، ایک بہت معمولی اقلیت ہے جو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے، ان کو بھڑکانے، ان کو گلی کوچوں میں لانے اور مسلمانوں کے مد مقابل کھڑا کرنے میں وقتی طور پر کامیاب ہو جاتی ہے. آپ فسادات کے دوران کی صورتحال فسادات کے بعد جب دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل گھلے ملے ہوئے ہیں. یعنی آپ بامبے جیسے شہر جائیے، سورت جیسا شہر جائیے، بھوپال جائیے جہاں ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی تھی، لیکن بعد میں کاروبار، لین دین، تعلقات، میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا جیسے معمول کی طرح ہو جاتا ہے. تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ بعض نان ایشوز کو، غیر اہم مسائل کو جذباتی بنا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا فن ہمارے اس پریوار کو آتا ہے. اور بڑی اسٹڈی کی ہے دین دیال اپادھیائے انسٹیٹیوٹ جو دہلی میں ہے، خاص طور پر اسی کام کے لیے تحقیق کرنا، اسٹریٹجی بنانا، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، کہ کس طرح سے اریٹینٹس پیدا کیے جاتے رہیں اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح پریشان کیا جاتا رہا. تو میں بار بار پلٹ کر اسی اڈوانی کو دیکھوں، اسی سنگھل کو دیکھوں، اسی بجرنگ دل کو دیکھوں اور اسی آپ کے بال ٹھاکرے کو دیکھوں تو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ پوری ہی قوم ایسی ہے. میرے خیال میں ایسی نہیں ہے. اور سیاسی سوال ہے. آج کل ہندوستان میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پست اقوام کو ان کے خلاف اٹھانے کی کوشش کی جائے. کیا آئندہ چل کر یہی طبقات مسلمانوں کے خلاف جارحیت نہیں اختیار کریں گے؟ آپ تاثرات بیان کریں. آپ دین کا کام نہیں کریں گے تو اعلیٰ ذات کے ہوں، پست ذات کے ہوں، تو بہرحال وہ کریں گے ہی اور ان کے اندر کام ہو بھی رہا ہے. آپ دین کا کام کریں گے اور اس کے بعد جو کشمکش ہوگی تو مزیدار ہے، اس میں مزہ آئے گا، انبیائی مزہ آئے گا، دعوتی مزہ آئے گا اور لطفی اور ہوگا. تو آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بہوجن سماج کے کانشی رام صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ پس ذات کے ہیں. مایاوتی آج یو پی کی چیف منسٹر بن گئی ہے تو وہ ہمارے خلاف نہیں اٹھے گی. ایسا دعویٰ کوئی کسی وقت نہیں کر سکتا. یہ جو ہے جو سیاست ہے، یہ عجیب کھیل ہے. آج کا دوست کل کا دشمن، آج کا دشمن کل کا دوست، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے رہتے ہیں. اس طرح کی یقین دہانی میں تو نہیں کر سکتا غیر سیاسی آدمی ہونے کے ناطے. کیا آپ موجودہ کچھ آنکڑے بتائیں کہ ہندوستان میں کتنے غیر مسلمان نئے اسلام قبول کیے ہیں؟ یہ ذرا راز ہے. الحمدللہ یہ ایک چھوٹی سی ریاست کے بارے میں جو بہت ہی باوسوخ ذریعے سے معلوم ہوا ہے. کیرلا میں یومیہ 7 افراد اوسطاً اسلام قبول کر رہے ہیں اور جماعت کی کوششوں سے الحمدللہ اس میں آدھے ہیں. ہندوستان کی سیاسی صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے، اس تعلق سے مسلمانوں کا عمومی طور پر اور جماعت کا موقف کیا ہونا چاہیے؟
جماعت کہتی ہے مسلمانوں سے کہ خدا کے لیے آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو. اتحاد میں بڑی قوت ہے، آپ کی ووٹ کی بڑی قوت ہے. آپ اپنے اس قوت کا استعمال اگر صحیح ڈھنگ سے کریں گے اور صحیح ٹرمز پر کریں گے تو کچھ ڈکٹیٹ کر پائیں گے. اب کیا کیا جائے؟ ہماری کسی قوم کی ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے. جماعت تو بہرحال کوشاں ہے، کہتی رہتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جماعت سیاست میں حصہ نہیں لیتی. اس کے باوجود اپنی گفتگوؤں میں، ملاقاتوں میں ان کو متوجہ کرنا، ان کے پلیٹ فارم پر کبھی ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں ان کو سمجھانا کہ خدا کے لیے. اب حیدرآباد ہے مثال کے طور پر، مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کی حد تک کچھ اپنا اثر و رسوخ ہوتی ہے، اب اس کے دو دھڑے. اب کیرلا میں مسلم لیگ کچھ اثر و رسوخ ہوتی ہے، پھر اس کے دو دھڑے، پھر ایک نئی پارٹی PDP کے نام سے. اب اس طرح سے اگر ہم اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے چاہیں گے کہ کچھ اثر انداز ہوں تو آپ جانتے ہیں یونٹی از اسٹرینتھ، یعنی آپ کا اتحادی قوت اور طاقت ہے. تو مسلمانوں کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہماری یونٹی اور ہمارا اتحاد شرط اول ہے، اور یہ یونٹی منفی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مشترکہ دشمن ہے اس لیے ہم کو یونائٹ ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام کر اگر ہم ایک ہو جائیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے مطابق، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے.